بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، عدنان احمد ایک بار پھر سے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ دوستو آج بات کریں گے جیمنی یعنی برج جوزا کا سال 2023 کیسا رہے گا۔ آج کی ویڈیو اسی بارے میں ہے، برج جوزا کا نیا سال کیسا رہے گا۔ سال 2022 اچھی اور بری یادوں کے ساتھ ہم سے رخصت ہو رہا ہے اور ایک نئے سال کا آغاز، ایک نئی صبح کا آغاز ہونے جا رہا ہے سال 2023 کی شکل میں۔ میری پچھلی ویڈیوز میں نے یہ ذکر کیا تھا کہ سال 2023 بہت زیادہ روحانی سال ہوگا، کیونکہ جو اس کا مخفف بن رہا ہے، جو 2+0+2+3 برابر ہوگا 7 کے، اور 7 جو ہے وہ روحانیت کا عدد ہے، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ کائنات کی تقسیم زیادہ تر نمبر 7 پر ہی ہوئی ہے۔ 7 زمین، 7 آسمان، کعبے کے طواف بھی 7، قرآن کی منزلیں بھی 7۔ تو 7 کا جو نمبر ہے وہ بہت زیادہ روحانیت اپنے اندر رکھتا ہے۔ تو 7 کا جو ایلیمنٹ ہے، نمبر ہے، تو 7 کی روحانیت کا اثر تمام برجوں پر پڑے گا۔ بہت سارے برج جو ہے وہ روحانیت کی جانب مائل ہو جائیں گے سال 2023 میں۔ لیکن دیکھتے ہیں کہ برج جوزا کا سال 2023 کیسا گزرے گا۔ سب سے پہلے میں بات کروں گا پلانیٹری پوزیشن کی، کیونکہ سب کچھ ان پلانٹس پر ہی ڈیپینڈ کر رہا ہے کہ کون سا پلانٹ کون سے ہاؤس میں ہے، کون سے برج میں ہے، تو یہ ڈیپینڈنسی کا کھیل ہے۔ تو ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے آپ سے ہمیشہ کی طرح درخواست دہراتے ہیں کہ کائنڈلی ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن بھی ضرور پریس کر لیجئے۔ پلانیٹری پوزیشن کی بات کریں تو سال کے آغاز میں سیٹرن آپ کے 8 ہاؤس میں ہوگا، اور 17 جنوری کو آپ کے خانہ قسمت یعنی برج دل میں ایکویریس میں ہوگا۔ قسمت نہ صرف شاندار ہوگی بلکہ سیٹرن کے نحس اثرات سے بھی آپ محفوظ رہیں گے۔ جوپیٹر سال کے آغاز میں 10ویں گھر میں ہوگا، مگر 22 اپریل یہ 11ویں گھر میں داخل ہو جائے گا۔ راہو 11 ہاؤس سے نکل کے 10 ہاؤس میں آ جائے گا، ٹرانزٹ کرے گا 30 اکتوبر کو۔ اسی طرح سے کیتو 5 ہاؤس سے 4 ہاؤس میں ٹرانزٹ کرے گا۔ تو جب یہ ٹرانزیشن ہو رہی ہوگی تو یہ بہت میجر چینجز آپ کی زندگی میں لے کر آئے گا۔ اب بات کرتے ہیں آپ کے لو ہوروسکوپ کی، محبت کا ذائچہ ان میرڈ کپلز کے لیے اور میرڈ کپلز دونوں کے لیے۔ سب سے پہلے میں بات کروں گا ان میرڈ کپلز کی۔ ان میرڈ کپلز میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ ایسے افراد کے جو غیر شادی شدہ ہیں مگر ریلیشن شپ میں ہیں، ان کے افیئرز ہیں یا وہ انگیجڈ ہیں، تو ان کے معاملات اس پورے سال کیسے رہیں گے۔ ذائچہ آپ کا یہ بتاتا ہے کہ آپ کے جو محبت کے معاملات ہیں وہ اپس اینڈ ڈاؤنز رہیں گے، خاص طور پر جنوری سے اپریل تک۔ 22 اپریل جوپیٹر 11ویں گھر میں آ جائے گا اور 5 اور 7 ہاؤس پر اپنا خصوصی اثر ڈالے گا۔ اس دوران جو افراد رشتوں کے انتظار میں ہیں، یعنی وہ بالکل بلینک ہیں اور بالکل نیوٹرل ہیں، ان کے رشتے آئیں گے۔ شادی کے معاملات میں بھی آپ کی کامیابی ہو سکتی ہے۔ جو لو افیئرز ہیں وہ آپ کے جنوری سے لے کر اپریل تک متاثر رہیں گے، اور اپریل کے بعد سے یعنی مئی سے لے کر سال کے آخر تک صورتحال مطمئن رہے گی۔ میرڈ کپلز کی بات کریں تو سال کے آغاز میں سورج 7 ہاؤس میں ہوگا، جو رشتے میں مسائل لے کر آئے گا، اور سیٹرن کا 8ویں ہاؤس میں ہونا بھی سسرالی رشتہ داروں سے مسائل کو بڑھا دے گا۔ جنوری کے مڈ میں جب سورج برج جدی میں داخل ہوگا تو سسرال میں کسی کے ساتھ صحت کے مسائل ہوں گے، اور وہ صحت کے مسائل کسی جھگڑے وغیرہ کے نتیجے میں پیدا ہو جائیں گے۔ 22 اپریل کے بعد صورتحال قابو میں آ جائے گی۔ اس کے بعد اچھا وقت شروع ہوگا، کیونکہ جوپیٹر کی جو پوزیشن ہے اس کے اثرات آپ کے 7 ہاؤس پر ہوں گے، جو شادی شدہ افراد کی زندگی میں سکون لائے گا، ذمہ داری کا احساس بڑھ جائے گا۔ سال کے آخری عرصے میں ایک جیون ساتھی کے ساتھ کہیں گھومنے پھرنے کا پلان بن سکتا ہے، اس سے آپ کا رشتہ مزید مضبوط ہوگا۔ بات کرتے ہیں آپ کی پراپرٹی کی، گاڑی کی، اور سال 2023 گاڑی لینے کے لیے ایک ایوریج سال ہوگا۔ سال کے آغاز میں گاڑی لینے سے پرہیز کریں، البتہ گھر کی کنسٹرکشن وغیرہ کا کام آپ کروا سکتے ہیں۔ مارچ سے اپریل پراپرٹی کے لیے اچھے رہیں گے۔ اکتوبر میں گاڑی کا حصول ممکن ہو جائے گا، ہو سکتا ہے آپ 4 وہیل لے لیں۔ نومبر اور دسمبر میں خصوصی احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ صحت کی بات کرتے ہیں تو سال کے آغاز میں صحت بہت کمزور ہوگی۔ کیتو 5 ہاؤس میں ہوگا، سیٹرن 8 ہاؤس میں، سن 7 ہاؤس میں، اور مارس 12 ہاؤس میں۔ تو جو پوزیشن میں نے آپ کو گنوائی ہے یہ صحت کے مسائل لے کر آتی ہے۔ پورے سال پیٹ کے مسائل بنے رہیں گے۔ سال کے آغاز میں سیٹرن 8 ہاؤس میں ہوگا، اور مارس
12th ہاؤس میں، تو کسی فزیکل ڈیمیج یعنی چوٹ لگنے، کہیں گرنے، کسی ایکسیڈنٹ کا امکان موجود ہے۔ سال کے وسط میں آپ کی صحت ٹھیک ہو جائے گی۔ نومبر اور دسمبر آپ کو وائرل انفیکشن تنگ کر سکتا ہے۔ پیٹ کے مسائل آپ کو پورے سال رہیں گے۔ اب آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ پیٹ کے مسائل آپ کی پوری باڈی کے مسائل کی جڑ ہے، کیونکہ جب آپ کا پیٹ خراب ہوتا ہے تو اس سے آپ کو بہت سارے دیگر مسائل لاحق ہو جاتے ہیں، جس طرح کہ جیسے منہ میں چھالے نکل آنا، یہ بھی پیٹ کے مسائل سے ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی اور بہت ساری گیس کی پرابلم ہو یا اور دیگر مسائل ہو، یہ سارے مسئلے پیٹ کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں۔ تو ایسی غذا کھائیں جو آپ کی ہاضمے کے لیے اچھی ہے، پیٹ کے لیے اچھی ہے۔ فیملی کی بات کرتے ہیں تو فیملی کے لیے سال 2023 بہت اچھا ہوگا۔ جوپیٹر 4th ہاؤس میں ہوگا، فیملی کو سپورٹ کرے گا، فیملی ممبران کے درمیان محبت، ہم آہنگی برقرار رہے گی۔ اگست سے اکتوبر خاندان میں کچھ ٹینشنز ہو سکتی ہیں، وہ کسی کی صحت کی خرابی کی وجہ سے ہو سکتی ہے۔ مارس آپ کے 4th ہاؤس کو متاثر کرے گا، اور جب مارس 10 مئی سے 1 جولائی دوسرے گھر میں ہوگا، مارس جب دوسرے گھر میں ہوگا، 2nd ہاؤس میں ہوگا، تو خاندان میں پراپرٹی کو لے کر مسائل کھڑے ہوں گے۔ جب مرکری کی ٹرانزٹ اکتوبر میں 4th ہاؤس میں ہو جائے گی، تب یہ مسائل ریزالو ہوں گے۔ والدین کی دعاؤں سے آپ مسئلے حل ہو جائیں گے آپ کے، اور 22 اپریل کے بعد حالات مزید بہتر ہو جائیں گے۔ ایجوکیشن کی بات کرتے ہیں اسٹوڈنٹس کے لیے، تو یہ سال تعلیم کے لیے بھی بہت سے حوالوں سے اچھا ہوگا۔ سال کی شروعات کمزور ہو سکتی ہے، کیونکہ کیتو 5th ہاؤس میں اور سیٹرن 8th ہاؤس میں ہوگا، تو تعلیمی میدان میں چیلنجز آتے ہیں۔ 22 اپریل کے بعد جوپیٹر 11th ہاؤس میں داخل ہو جائے گا، تو ذہنی صلاحیتوں کو بڑھا دے گا۔ آپ پروگریس کریں گے، ترقی کریں گے، اعلیٰ تعلیم کے مواقع بھی ملیں گے، اور اپریل سے مئی بیرون ملک جانے کے لیے بہت سازگار وقت ہوگا۔ فائنینشیل پوزیشن کی بات کرتے ہیں تو اس سال آپ کی مالی پوزیشن اچھی رہے گی، کیونکہ سیٹرن اور وینس کی کنجکشن آپ کے 8 ہاؤس میں ہو رہی ہے۔ اس کی وجہ سے سال کی شروعات میں تو آپ کو پیسے کی تنگی ہو سکتی ہے، سال کے سٹارٹنگ میں پیسے کی پریشانی آپ کو ہو سکتی ہے، لیکن جب جوپیٹر اپنی پوزیشن بدل کر 11th ہاؤس میں آئے گا تو اپریل میں آپ کو بہترین نتائج ملیں گے۔ اپریل سے اگست مالی طور پر مضبوط ہوں گے۔ ستمبر سے نومبر آپ کی سیونگز ہو جائیں گی، اور دسمبر بھی آپ کے لیے مالی فائدے لے کر آئے گا، یعنی کہ جو تھوڑا دو مشکل پیریڈ ہوگا وہ جنوری سے لے کر اپریل تک کا ہوگا۔ اس دوران آپ کو اپنے اخراجات بھی کنٹرول کرنے، اور آپ کو کم سے کم ایسی چیزیں خریدنے کی جو اس وقت غیر ضروری ہیں تو اس وقت نہ خریدیں، صرف ضروری چیزوں پر فوکس کریں۔ بات کرتے ہیں اب آپ کی کیریئر کی، یعنی نوکری کی۔ جنوری کے بعد ملازمت پیشہ افراد اچھا وقت دیکھیں گے۔ سال کی شروعات اچھی ہے، مگر سیٹرن کی وجہ سے یہ کہوں گا کہ جاب کے حوالے سے آپ کو جنوری میں سیٹرن کی پوزیشن کی وجہ سے دیر از اے لاٹ آف کنفیوژن جاب کے حوالے سے۔ تو 17 جنوری کا نوکری کا انتظار، اگر آپ کافی عرصے سے کسی نوکری کا انتظار کر رہے ہیں تو آپ کو 17 جنوری کے بعد آپ کو وہ نوکری مل جائے گی۔ 22 اپریل کے بعد آپ کے کیریئر میں کامیابیاں آنا شروع ہو جائیں گی، آپ پازیٹیوٹی دیکھیں گے۔ جوپیٹر کے مثبت اثرات نوکری کو پرسکون اور کامیاب بھی بنائے گی۔ سال کا درمیانی عرصہ نوکری کے لیے بہت اچھا ہوگا۔ ویورز، بات کرتے ہیں اب آپ کے لکی نمبر کی، اور اسٹون کی، اور وظیفے کی، اور صدقے کی۔ تو صدقہ آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ ہر جمعرات کو کسی ایک غریب کو 1 وقت 2 وقت کا آپ کو کھانا کھلانا ہے۔ ہر پیر والے دن آپ کو چیونٹیوں کو سوجی یا آٹا ڈالیں، اور پرندوں کو دانہ، کبوتروں کو دانہ آپ ڈال سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کے جو لکی نمبر اس سال کے وہ ہے 3 اور 6۔ بدھ والے دن کوشش کریں روزہ رکھ لیں، بدھ کا روزہ آپ کے لیے بڑا فائنینشیل بینیفٹس لے کر آئے گا۔ اور اس کے علاوہ آپ سورہ یاسین کو معمول بنا لیں، فجر کے بعد روزانہ سورہ یاسین کی تلاوت فرمائیں۔ آپ کے مالی مسائل اور شادی کے مسائل دونوں بہت جلد اور خوش اسلوبی سے حل ہوں گے۔ اور خواتین اور مرد دونوں ایمرلڈ پہنیں، یعنی زمرد جو ہے وہ سال کا آپ کا اسٹون ہے، تو یہ آپ پہنیں، اور ضرور پہنیں، اور کوشش کریں تو اس کو پہنے رکھیے، سال کے ختم ہونے کے بعد بھی اس کو پہنے رکھیے، کوئی ایشو نہیں ہے۔ تو یہ اسٹون آپ ویئر کریں، اور یہ آپ کو فائدہ بھی دے گا، اور بہت سے حوالے سے آپ کو پرسکون بھی رکھے گا۔ تو خواتین اس کو سونے میں بھی پہن سکتی ہیں، چاندی میں بھی پہن سکتی ہیں، اور مرد حضرات صرف اس کو چاندی میں ہی پہنیں۔
امید کرتا ہوں کہ آپ کا یہ نیا سال، اور دعا بھی کرتا ہوں کہ آپ کا یہ آنے والا سال 2023 آپ کے 2022 کے جتنے مسائل رہے ہیں وہ تمام مسائل دور کر دے، اور نیا سال آپ کے لیے بہت اچھا ثابت ہو۔ دعاؤں کے ساتھ عدنان احمد کو اجازت دیجیے گا۔ اللہ نگہبان۔